ڈرائے ہیں دجال کے آنے سے اپنی قوم کو. اگر دجال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتا تو پھر امام مہدی کیسے آتے؟ امام مہدی کو اس وقت ہی آ سکتے ہیں نا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا ہر نبی نے قیامت سے نہیں ڈرایا؟ ڈرایا. تو کیا ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو ہمیں قیامت سے نہیں ڈرایا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت ہماری زندگی میں نہ آئے، لیکن ایک چیز جو سرٹنلی آنے والی ہے، اگر اس سے ڈرایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ اپنی اگلی نسلوں کو ڈرائیں، وہ اپنی اگلی نسلوں کو ڈرائیں. علم تو اسی طریقے سے باقی رہتا ہے نا. اگر آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ جب بالفرض آ جاتا تو مطلب یہ تو کوئی سوال نہ ہوا اس کے، یعنی یہ ایسے ہی ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو کیا ہوتا؟ بھائی امام مہدی سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پاتے نا پھر تو. ہاں یہ بھی ہے. امام مہدی تو پھر چھوٹی چیز ہے. اور ایک اور سوال پریشان کرتا ہے کہ دجال نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا؟ اب تک قید ہے وہ. یہی سوال تو پھر ابلیس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا. بھائی ایک آدمی کو کی عزتی تو نہیں کی تھی ابلیس نے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کا جو اس کی جو سیریسنس ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ناپتے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس نے خدا کی حکم عدولی کی. خدا نے حکم دیا، خدا اس نے اس کے حکم کو نہیں مانا. تو ابلیس نے جب خدا کے حکم کو نہیں مانا، جبکہ وہ دنیا اور جہاں دیکھ رہا تھا جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس عالم الغیب کی بہت سی چیزوں سے واقف تھا جس سے جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں. اس کے باوجود اس نے خدا کی بات نہیں مانی. تو یہ اس کا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے معتوب اور ملعون ٹھہرا. اب یہ جو دجال ہے، دجال دراصل ابلیس کی آرمی کا فرنٹ مین ہے نا بھائی. تو اب دجال ابلیس کی آرمی کا سمجھ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف. اگر ابلیس کو آپ پریزیڈنٹ مان لیں تو دجال کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف مان لیں. بلنکن ہے، بلنکن سمجھ لیں یا جو بھی، جان کری سمجھ لیں یا نیتن یاہو سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. مگر ویڈیو دیکھ لیجیے گا پلیز. اس منوس آدمی نے کمنٹ کیا تو آپ کے بھی کمنٹ آنا چاہیے اس کے اوپر. نہیں ان چیزوں پہ دیکھیں. ابھی آپ خود ہی کہہ رہے کہ وہ جو ٹریلر ہے اس پر توجہ نہ دیں، تو آپ کسی کامنٹ پہ توجہ نہ دیں. ہم بھی نہیں دیتے، ہمارے اس میں ایک سے ایک کامنٹ آتے ہیں، میں تو پڑھتے بھی نہیں ہے. اور آپ نے جو کھیتی کا آپ نے بیان کیا ہے نا، میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ کون سی بڑی بات ہے کہ یہ کھیتی کا لفظ آیا. میرے ذہن میں بھی تشریح یہی تھی کہ عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. اور آپ نے بس میرے منہ کی بات کہہ دی آپ نے، بس اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جی. اچھا، ہمارے پاس اگلے کالر ہیں MHZ. جی السلام علیکم. السلام. ابھی آتی بھائی آپ نے صفائی ابھیان چلایا تھا، یہ تو مسلمان ہے. مسلم ہے بھائی آپ؟ جی لیکن میں تھوڑا کنفیوز میں ہوں. آپ کا نام کمل تعلقدار بتا رہا ہے، تو یہ اچھا، تو آپ کا ان کا نام ہے کمال تعلقدار. جی بھائی، کیا کنفیوژن ہے؟ جی میرا وہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کا، وہ ہے آپ جو ہے مسلمان ہیں پہلے سے، کنفیوژن ہو گیا. جی. اچھا، مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے؟ جی. نماز پڑھتے ہیں؟ جی. اچھا، تو عید کی نماز بتائیں کیسے پڑھتے ہیں؟ عید کی نماز میں ایکسٹرا 3 تکبیر ہوتا ہے، بس یہی 2 رکعتیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مسلم کی حدیث نمبر بتائیں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر، ذرا 1 سیکنڈ رکے، میں باہر کرتا ہوں. آپ کے سوال کو ویسے میں نے لے لیا چونکہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ورنہ حقیقتاً آپ کے سوال کو لینا اس لیے نہیں تھا چونکہ ابھی بات یہ ہوئی کہ بھائی صرف مسلمانوں کو رکھنا ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ آگے جلدی بولیں، ٹائم نہیں ہے بھائی. نان مسلم. ہاں جی وہ میرے کو تھوڑا اور ٹائم لگے گا، میں بتا دیتا ہوں کون سا ہے. وہ دھروب راٹے والا. بعد میں آ جائیے گا کیونکہ مجھے حدیث نمبر چاہیے، اس کے بغیر نہیں کہ وہ جی فلاں نے کہا. میں دے رہا ہوں 1 سیکنڈ بس.
چلیں میں بیک اسٹیج کر رہا ہوں, اتنا آپ نکالیں, میں دوسرے کو لیتا ہوں. ابو شاکر. مفتی صاحب آپ کو اور اپنی ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے؟ بس ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرے ایک تو میں آج کیونکہ آپ مجھے 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیتے تو میں نہیں, آپ کو تو بہت وقت دیتے ہیں, کس نے کہہ دیا 2 منٹ سے زیادہ نہیں دیتے؟ مفتی صاحب میں نے 4 منٹ پہلی دفعہ پوچھا تھا تو آپ نے انکار کر دیا. خیر اس بات میں نہیں جاتے, ہاں اسی میں 2 منٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اکثر آپ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کا ازم کیا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہمارے 12 کے بارے میں آپ نے بات چیت کی ہے تو ایز اے فری تھنکر اگر آپ میرا تذکرہ چاہتے ہیں اس پہ تو میں اس میں دے سکتا ہوں تاکہ آپ میری فری تھنکنگ ظاہر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو فلاح ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ویسے آپ کی اس فری تھنکنگ سے کوئی ایسا پازیٹیو امپیکٹ تو پڑنے والا ہے نہیں, لیکن پھر بھی گو ہیڈ. جی مسرت میں جب اس چیز کو میں اینالائز کرتا ہوں تو میں یہ ٹائٹل سے میں دیکھتا ہوں جب ہمارے 12 تو میں اسے ایک اسٹیریوٹیپیکل ایٹیٹیوڈ سمجھتا ہوں. یہ پیش کرنا کہ مسلمانوں کے 12 بچے ہوتے ہیں یہ غلط ہے, اس اسٹیریوٹیپیکل ایٹیٹیوڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوؤں میں بھی بچے زیادہ لوگ پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں میں بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں. جب ہم سٹیٹسٹک کو دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کرنٹلی جب میں نے لاسٹ پڑھا تھا کہ ہندوستان میں 2.9 جو ہے وہ بچوں کا ریٹ ہے, ہندوؤں میں اراؤنڈ 2.3% بچوں کا ریٹ ہے. کم سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کی فیملی ہندوؤں سے تھوڑی سی زیادہ بڑی ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان فیملی اورینٹڈ ہوتا ہے نا. نہیں میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا. جی تو نہیں, اور ایک چیز اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, کیا انڈیا کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی بڑھی ہوئی پاپولیشن نہیں ہے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ویکنس ہے مفتی صاحب. یہ نہیں یہ انڈیا کی اسٹرینتھ ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کی جو پالیٹکس ہے, خصوصاً جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر جگہ کیپٹلزم ہے. کیپٹل جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اس وقت اس نظام میں. تو آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں کہ ان کو کیا چاہیے, ان کو مارکیٹ چاہیے, فیس بک کو مارکیٹ چاہیے, ٹویٹر کو مارکیٹ چاہیے, گوگل کو مارکیٹ چاہیے. تو جس ملک کی آبادی زیادہ ہوگی اس میں ہی یہ کمپنیاں چلیں گی چونکہ وہاں مارکیٹ بڑی ہے, اور پھر اس ملک کے جو قانون ہیں, اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کو بھی پورا بھی کرنا پڑے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت جنرل الیکشن چل رہا ہے انڈیا میں, تو اس میں جو فیس بک ہے اس پر یہ الزام لگ رہا ہے, اور یہ بالکل ٹھیک الزام لگ رہا ہے کہ اس نے اینٹی مسلم جو پوسٹس ہیں ان کو ریموو نہیں کیا بلکہ ان کو پروموٹ کیا. کیوں بھائی؟ اس لیے پروموٹ کیا چونکہ وہ بی جے پی کے ایجنڈے سے زیادہ سوٹ کرتی ہیں. امیجن کریں کہ یہی فیس بک کیا اس طرح کی کوئی پوسٹ جو ہے پاکستان میں پروموٹ کر سکتا ہے یا کسی اور ملک میں, یا مثلاً زائنسم کے خلاف پوسٹ کو پروموٹ کرتا ہے؟ نہیں, اس کو تو بین کر دیتا ہے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو انڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی بڑھی ہوئی پاپولیشن ہے. وہ ویکنس بھی ہو سکتی ہے, وہ اس لیے کہ بہت ہی بیڈ گورننس ہے. اگر بہت اچھی گورننس ہوتی تو اسی ویکنس کو وہ اسٹرینتھ کے اندر تبدیل کر دیتی, لیکن گورننس اچھی نہیں ہے تو اس لیے ویکنس رہی, لیکن اصل جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس میں مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن بیک ٹو وہی جو میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس بارے میں, آپ نے جو آیت کوٹ کی تھی جو اس میں بولتا ہے جی عورتیں جو کھیتی ہیں, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ اس نے جیسے اور جہاں پہ مرضی جائے, یہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی غلط ٹرانسلیشن ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ جو آیت ہے, کچھ یہودی لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر آپ ایک خاص طریقے سے ہم بستری کریں اسی طریقے سے ہم بستری کرنی چاہیے. نہیں, وہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے. جلالین میں اس روایت کو فٹ نوٹ کے اوپر ذکر کیا گیا ہے اور یہ روایت غلط ہے, اور اسی وجہ سے اس غلط روایت کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے انلیس یہ کہ نہیں, مجھے یاد آیا, آپ جو کہہ رہے ہیں کچھ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر بیک سے فرنٹ سے اگر ہم بستری کی جائے تو غلط ہے, رائٹ؟ وہ آپ ہو جاتا ہے, بچے کو سکوینٹ پیدا ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, صحیح ہے. تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو وہ آیت ایکچولی کیا ہے میں آپ کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کیونکہ کھیتی جو ہے
وہ ٹھیک ٹرانسلیشن نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے, میں آپ کو انگریزی میں جو یوسف علیہ کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. سوری, تھوڑا میرا کمپیوٹر آج تھوڑا سلو ہے. جی اوکے, یہ ہے یوسف علیہ کی ٹرانسلیشن. Your wives are as a tilth unto you, so approach your tilth when or how ye will, but do some good act for your souls beforehand and fear Allah. Your wives are as tilt. ہاں جی, ہاں جی, ہاں. تو اب جو ٹلت ہے انگریزی کا لفظ ہے, وہ کھیتی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. کھیتی تو ایک مکمل ہے, آپ بیج لگاتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, پھر فصل کو کاٹتے ہیں, بیچتے ہیں. یہ پورا مکمل جو ہے وہ کھیتی ہے. جو ٹلر ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو ہل چلاتا ہے زمین میں, جو زمین کے اوپر اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ ہل چلاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹلتھ. جب زمین اس طرح تیار ہو جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ٹلتھ. تو ٹلتھ الگ چیز ہے. تو حضرت اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جو عورت ہے وہ ٹلتھ ہے, کھیتی نہیں ہے. ٹلتھ میں اپنا بیج ڈالو اور جیسے مرضی, جس طرف سے مرضی آ کے بیج ڈالو. سو میرا یہ کہنا اس آیت کو میں اس طرح سے سمجھتا ہوں. تو آپ کو اس آیت پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے. نہیں صاحب, یہ تو اس پہ تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اس سے بڑے آبجیکشن جب سامنے ہو تو یہ تو پھر چھوٹا آبجیکشن ہے نا. نہیں, اس پہ تو آبجیکشن ہی نہیں ہے نا, آپ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, اس کو میں تو اس کو I take it as sense of humor. اچھا, یہ سینس آف ہیومر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا بھی کام ہے تو جس طریقے سے میاں بیوی راضی ہوں آپ کر سکتے ہیں. سو مجھے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. نہیں, ہمیں آبجیکشن ہے نا. یہ فنڈا جو ہے نا, یہ آپ کا تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح میاں بیوی راضی ہوں. قرآن کی اسی آیت میں وقدموا لانفسکم جو آگے ہے نا, آپ نے وہ ٹرانسلیشن پڑھا بھی ہے, ٹھیک ہے, اگلا ہی وقدموا لانفسکم. تو اس عمل میں بھی دراصل ہمیں جو قوانین ہیں, شرعی قوانین ہیں, جو گائیڈنس ہے, اس کو سامنے رکھنا ہے. مفتی صاحب, میں ہیٹروسیکسول ہوں. آئی ایم ہیٹروسیکسول. اوکے, اسی انداز سے میں بات کر رہا ہوں. کسی غیر شرعی کام کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں شرعی حکم کے مطابق ہی چل رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے, میں ہیٹروسیکسول ہوں. چلے, بہت زیادہ آپ یہ نان ویج گفتگو اتنی نہ کریں, باقی یہ میری ڈیمونسٹریشن ایز اے فری تھنکر. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا میرا جو فلا ہے وہ 2 منٹ کے اندر ہی آپ سے کمپلیٹ کر دوں گا, کیونکہ آپ نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. تو میں شروعات جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد کا جو ارلی کریئر تھا, جب انہوں نے اسلام کو دعوت لوگوں کو دینی شروع کی مکے میں, تو تقریباً 11 سال کے قریب انہوں نے دعوت دی, لیکن 200 سے بھی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی دعوت واز اے فیلئر, کیونکہ بہت کم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اس میں ایک آیت بھی آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ او پروفٹ, it doesn't matter whether you warn them or not, they will not believe because Allah has sealed their hearts. تو یہاں پہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کنکلوژن تو یہی نکلتا ہے کہ جو مشرکین مکے تھے ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. پر لیکن جب حضرت محمد فوج لے کے مکہ فتح کیا تو اللہ نے مشرکین مکے کے دلوں کو کھول دیا تلوار کے حساب سے. ویسے پہلے کیوں نہیں کھول دیا؟ یہ میں اسے ایک فلاح سمجھتا ہوں. آپ نے 2 باتیں کہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ 11 سال کے عرصے میں صرف 200 کے قریب مسلمان ہوئے, تو یہ ایک طرح کا فیلئر ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کسی بھی پروجیکٹ کے ٹیک آف کرنے کا. اس سے اگر مان لیجئے کہ آج کی تاریخ میں بغیر کسی تشبیہ کے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ نے ایک کمپنی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں لانچ کی اور اچانک اس کے شیئر 1 لاکھ روپے پر شیئر چلا گیا پہلے ہی دن. ہر ایک آدمی کیا سمجھے گا کہ یار یہ کچھ اسکیم لگ رہا ہے, کہ بٹ کوئن والا چکر تو نہیں ہے. تو اور اس کے بعد اگلے دن وہ پلنج ہو جائے. تو آبویسلی بات ہے کہ یہ کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی
प्रोजेक्ट है वो आहिस्ता 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 बिल्ड होता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ। होल्ड ऑन। और जब वो उस जगह पहुंच जाता है फिर वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता है, मजबूती के साथ। शुरू में टाइम लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो 200 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और 11 साल, ये एक नेचुरल तरीका था। और उसके बाद फिर वो तेजी के साथ बढ़ा। अब ये जो तेजी के साथ बढ़ा, ये वॉर्स के बाद बढ़ा या वॉर्स से पहले ही काम शुरू हो गया था? आपने ये तो कहा कि भाई जंगों के बाद फिर अल्लाह ताला ने कुरैश के दिल खोले, लेकिन अंसार के दिल किस तरह खुले थे? कौन सी जंग हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने के अंसार के दरमियान? जरा उस जंग का नाम बताइए मुझको। देखिए, जो यानी कि अंसार और मुस्लिमों के बीच और यानी अभी अंसार ने इस्लाम कबूल नहीं किया, मदीने के, ये मुशरिकीन मदीना के है ना? हाँ जी, हाँ जी। अंसार कौन थे? मदीने के मुशरिकीन। मदीने के मुशरिकीन। तो अब मुसलमान जो 200 मुसलमान थे मक्के में, उनके और मदीने के मुशरिकीन के दरमियान कौन सी जंग हुई थी? नहीं, कोई जंग नहीं हुई। कोई जंग नहीं हुई। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए थे? जी हाँ, जी हाँ। नहीं गए थे? नहीं, वो उनको नबी बनने के बाद मदीने तशरीफ नहीं ले गए? नहीं, मदीने वो तब गए थे जब तो हिजरत के बाद गए थे ना? हिजरत को गए थे ना। उससे पहले तो नहीं गए ना, मक्की जिंदगी में, मक्की लाइफ में। जी जी जी, नहीं गए। कौन आया? वो खुद आए ना? जी हाँ, खुद आए। और उस जगह, वो जगह आज भी मौजूद है, वहां मस्जिद बनी हुई है मीना के करीब, कि जहां वो बैत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम दिया। तो अब मुझे बताएं कि इन लोगों का दिल किसने फेरा? यहां तो जंग नहीं हुई थी। तो अगर जंग ही उसूल है तो फिर मुशरिकीन मदीना के साथ भी तो जंग होनी चाहिए थी ना। एक भी जंग नहीं हुई। बगैर किसी जंग के मदीने के अंदर इस्लाम फैल गया। औस और खजरज दोनों के दोनों इस्लाम में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत में करके वहां तशरीफ ले गए हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद, पूरी कम्युनिटी पहले से तैयार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जुमा वहां शुरू हो गया था। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आजाद करदा गुलाम थे सालिम, और इसी तरीके से और एक दो सहाबी और थे जिनको बाकायदा ट्रेन करके वहां तालीम के लिए भेजा था। तो आपका जो ये नैरेटिव है कि नहीं जंगों के नतीजे में कुरैश का दिल खुला, ये नैरेटिव गलत है। अच्छा, एक बात, होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, देखिए कुरान करीम ने एक बात जिक्र की है सूरह हदीद में, कि वो जो सूरह हदीद की एक आयत है उसमें है कि ला यस्तवी, क्या है वो, मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़म दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू। ये जो आयत है, इस आयत का जो खुलासा है वो ये है कि फतह मक्का से पहले कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और फतह मक्का के बाद, जी हाँ, मैंने एक साहब ने करेक्शन किया, मुसाब इब्न उमैर, बिल्कुल ठीक। फतह मक्का के बाद कुछ लोगों ने बड़ी तेजी के साथ इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि दोनों ग्रुप से अल्लाह ताला हुस्ना यानी भलाई का और जन्नत का वादा करता है, लेकिन ये दोनों ग्रुप बराबर नहीं है। और इस आयत से जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि कुछ लोग जरा वेट एंड वॉच करते हैं कि यार देखें, ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। और उसके बाद फिर वो ज्वाइन करते हैं। और कुछ लोग इब्तदा में ही ज्वाइन कर लेते हैं अगर उनको बात समझ में आ जाती है। तो जो लोग इब्तदा में ज्वाइन करते हैं ये बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो आगे नतीजे के ऊपर भी नजर रखते हैं। और कुछ लोग जो वेट एंड वॉच करते हैं वो उतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते, लेकिन जो लोग इवेंचुअली ज्वाइन कर लेते हैं जाहिर है कि वो भी भलाई में रहते हैं। तो ऐसे ही जिन लोगों ने मक्का में इस्लाम कबूल कर लिया था, ये इस्लाम की बुनियाद है, ये हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल है। इन्हीं में अली रदी अल्लाह अन्हु, इन्हीं में उस्मान है, इन्हीं में उमर है, इन्हीं में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु अजमईन है, इन्हीं में अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, सारे साहब अब्दुल्लाह इब्न मसूद इन्हीं में है। तो अब बात ये आती है कि मुशरिकीन के दिलों के ऊपर मोहर क्यों लगाई? इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने दिया है। इसका जवाब दिया है सूरह मोमिन में। सूरह मोमिन की एक आयत आपके सामने में पेश कर रहा हूं, यह आयत नंबर 35 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, ये अल्फाज हैं। अब ये जो यतबअु है, तबा यतबअु के माने थे मोहर लगाना। अल्लाह मोहर लगा देता है, सील कर देता है, बंद कर देता है ऐसे लोगों के दिलों को। कैसे लोगों के दिलों को? जो कि मुतकब्बिर हो और जब्बार हो, यानी जो किब्र तकब्बुर करते हो और इसी तरीके से जालिम हो। जुल्म करने वाले और किब्र करने वालों के दिलों पर मोहर लगती है। तो आपका जो एक्शन है उसके नतीजे में आपके दिल के ऊपर मोहर लगी है। ऐसा नहीं कि पहले अल्लाह ने मोहर लगा दी और आप अल्लाह को ब्लेम करें कि आपने तो मोहर लगा दी थी, मैं हिदायत कहां से कबूल करूं। जी नहीं, किब्र आपने किया, जुल्म आपने किया तो मोहर लगी। अच्छा, किब्र क्या है इसके बारे में बता दूं। यह हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल किब्रु बतरुल हक,
کہ جو تکبر ہے وہ ہے حق کا انکار کرنا، کہ حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود آپ کسی بائسنس کے نتیجے میں، نیشنلزم کے نتیجے میں، ٹرائبلزم کے نتیجے میں، یا کسی بھی آئیڈیالوجی کے نتیجے میں آپ اس سے لائلٹی کی وجہ سے آپ اس حق کا انکار کر دیں، یہ ہے کبر۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر مشرکین نے اپنی ٹرائبل سپیریورٹی کو باقی رکھنے کے لیے حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی حق کا انکار کیا تو ان کے دلوں پر مہر نہیں لگنی چاہیے تھی؟ جی مفتی صاحب، آپ نے کئی پوائنٹس بنائے ہیں اکٹھے، لیکن ان کو سب کو تو میں ایڈریس نہیں کر سکتا، پر میں ایک پوائنٹ پہ فوکس کروں گا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں جب حضرت محمد پریچ کر رہے تھے تو کچھ لوگ جو مدینے میں تھے، یثرب میں تھے، وہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے، تو میرے خیال 10 یا 12 لوگ تھے، انہوں نے حضرت محمد کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ تو کم سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی نا۔ تو پھر جب وہ واپس چلے گئے، جو اگلی دفعہ آئے تو انہوں نے بھی یثرب میں اسلام کی دعوت دی، اور اپنے ساتھ وہ اور بڑی تعداد میں لوگ۔ ہاں تو وہ متکبرین جبار نہیں تھے نا؟ ہاں جی ہاں جی، اللہ نے جواب تو دے دیا میں نے، وہ متکبر جبار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، انہوں نے راستہ قبول کر لیا۔ راستہ تو دکھایا مشرکین کو بھی، مشرکین کو تو زیادہ راستہ دکھایا، نبی کو 11 سال تک کے مشرکین کے مکہ کے درمیان رکھا، مدینے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے محروم تھے 11 سال تک، وہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن چونکہ متکبر جبار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ تو ان کا دل ہدایت کی طرف اس طرح کھینچا کہ وہ مکہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، بچپن گزارا، جوانی گزاری، جہاں 11 سال اپنی نبوت کے بعد ان کو دن رات دین کی تبلیغ کی، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کیوں دے گا بھائی؟ تو یہی کام جو اللہ نے یثرب کے مشرکین سے کی، وہی کام اللہ نے جو مکہ کے مشرک تھے آلریڈی جواب دے دیا کہ وہ متکبر جبار نہیں تھے، قرآن نے اس کا جواب دے دیا۔ آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ وہ جابر تھے؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں اور ان کے درمیان جو 200 مسلمان مکے میں ہوئے تھے اور ان کے درمیان کا کوئی جنگ ہوئی؟ کیا انہوں نے کسی مسلمان کے اوپر ظلم کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر اور 2-3 صحابی وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، کیا ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا؟ نہیں کیا، ان کو ویلکم کیا، باقاعدہ اپنی جگہ دی، ان کو وہاں جمعہ کی نمازیں ہوئی ہیں، مسجدیں قائم ہو گئیں۔ تو اب بتائیں کہ متکبر جبار تھے کہ نہیں؟ لیکن مکہ میں کہ جو شخص مکہ کے اندر پیدا ہوا، ان کے سامنے اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، وہ امانت دار کہلایا، سچا کہلایا، اس کی بات کے اوپر کان دھرنے کے بجائے اس کے اوپر ظلم کرنے لگے، اس کے ماننے والوں کو اوپر ظلم کرنے لگے، تو یہ ہے متکبر جبار ہونے کی علامت؟ نہیں، جو مکے کے مشرک تھے، ہسٹری میں تو ہم نہیں پڑھتے کہ وہ حضرت محمد کے اگینسٹ ہاسٹائل تھے، کم سے کم انیشلی نہیں، کیونکہ ہم تباری میں پڑھتے ہیں، یہ التباری میں آتا ہے کہ حضرت محمد جو ہے وہ مکے میں اپنا دین پھیلاتے تھے، مشرکوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی، جب تک حضرت محمد نے ان کے خداؤں کی بے عزتی کرنی اور ان کے اینسیسٹروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا، تو تب ان کے جو اینسیسٹر تھے مشرکین کے، کیا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسیسٹر نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ مان لیجیے میں اپنے کسی اینسیسٹر کے خلاف بولوں تو میرے خاندان والے یہ تو اعتراض کر سکتے ہیں بھائی ہمارے اینسیسٹر کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بائس ہوں، ان کے اینسیسٹر کے خلاف بول رہا ہوں، اپنے اینسیسٹر کے خلاف نہیں بول رہا۔ بھائی ان کے اینسیسٹر میرے اینسیسٹر برابر ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بات یہی نہ ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط اس لیے کیا علیہ باللہ چونکہ وہ مشرکین کے قریش کے اینسیسٹر کے خلاف بول رہے تھے۔ بھائی قریش کے اینسیسٹر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسیسٹر تھے، اس لیے بڑا دل گردہ چاہیے کہ آدمی اپنوں کو برا کہے اور ان کی برائی کو نوٹیفائی کرے۔ اگر امیجن کریں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ ابو شاکر، آپ کے اینسیسٹر کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ بہت غلط آدمی تھا، اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ آپ کا اینسیسٹر تھا لہٰذا آپ کچھ نہیں بولیں گے، تو آپ سے بڑا تو بد اخلاق کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں مصعب، اگر میرا دادا ہے، ہم اس کے 11 پوتے ہیں، اگر کوئی ہم میں سے ایک جو ہے وہ ان کے خلاف بولتا ہے تو نیچرلی میں افینڈ ہوں گا اور میں ریئیکٹ کروں گا۔ آپ افینڈ ہوں گے، آئی انڈرسٹینڈ، آپ افینڈ ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے اینسیسٹر کو تو بچا لیا، باقی 10 پوتوں کے اینسیسٹر کو برا کہہ دیا، چونکہ جو 10 پوتوں کا اینسیسٹر ہے وہی آپ کا اینسیسٹر ہے، رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو اس کو آپ لوگ پورٹرے کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اینسیسٹرز کو گالیاں دی اس لیے قریش خلاف، قریش کے اینسیسٹرز انہی کے تو اینسیسٹر تھے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر ابو شاکر صاحب آپ 11 پوتے ہیں اپنے دادا کے، اور آپ کو مثلا الون آپ کے اپنے دادا کی کوئی خرابی
ہر حال میں پتہ ہی نہیں. ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنا برا آدمی تھا, مثلا میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ تھے, لیکن آئی ایم جسٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ کے جو 10 کزنز ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ یار یہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے لیکن خاموش رہو, تو کیا یہ مورلی ٹھیک ہوگا؟ نہیں. تو بس یہی بات ہے. تو آپ نے تصدیق کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے اینسیسٹرز کے تعلق سے بات کی ہے تو وہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سورج کی روشنی کا ایک انسان کو پتا ہوتا ہے, اس سے زیادہ پتا تھا کہ شرک کے اندر مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے ساتھ بھی اور اپنے خالق کے ساتھ بھی اور پوری سوسائٹی کے ساتھ ناانصافی کی ہے, لہٰذا ان کی اس غلطی کو سامنے لانا ضروری تھا. اس سے زیادہ نیوٹرلٹی کوئی ہو نہیں سکتی ہے, ورنہ بائسنس ہوتی. بائسنس تو غلط ہے, ایک رسول کبھی بھی بائس نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو میرے خیال ابن ہشام کی جو چلیں اب ہو گیا, آپ اس وقت تو گھنٹوں رہ گئے, اب 2 منٹ سے آپ زیادہ دے دیے, 20 منٹ دے دیے. چلیے ٹھیک ہے مفتی صاحب, لیکن کنکلوژن میں یہی کہنا چاہتا ہوں. کنکلوژن تو آپ مجھے کرنے دیں, آپ کنکلوژن میں آپ کیا کہیں گے آپ؟ آ کے کر لیجیے گا کنکلوژن. چلیں صحیح ہے, اوکے جی بھائی مسٹر ایکس. جی السلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جو قرآن اور حدیث میں الکوہل بین کا شان نزول ہے. مسٹر ایکس بھائی بس ایک سیکنڈ لوں گا. کوئی بھائی کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے ایک بار کمنٹ کر دے کس نام سے جوائن ہوں گے, تو میں پھر اس حساب سے جگہ رکھوں گا. اگر آنا چاہ رہے ہیں تو ایک بار کمنٹ ضرور کر دیں. جی مسٹر ایکس بھائی. جی مفتی صاحب, جو قرآن اور حدیث میں اور پورے ٹائمنگ پیریڈ میں جو الکوہل بین کو لے کے شان نزول ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جی. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپتی ہے مجھے. اوکے. کہ پروفیٹ محمد صاحب نے پہلے جو 11 یا 13 سال جو بھی ہے مکہ میں ویتیت کیے, اس میں جو قرآن کی آیتیں وائن کو لے کے آئیں, وہ پریز کیا گیا وائن کو. اسمہما اکبر من نفیہما, سورہ آیت کا حوالہ دیتے رہیں. جی میں آپ کو 3 بتا دے رہا ہوں جو مکہ میں آئی ہیں. پہلی ہے 83:25. اچھا رک جائیں 1 منٹ. اچھا جی, تو اس میں 83:25 ترا ویٹ. اچھا تو اس آیت کا ترجمہ پڑھیے. کہ ابھی تو میں اسٹریم میں ہوں, موبائل سے تو میرے میں اوپن نہیں ہو سکتا, تو آپ یہ پڑھ دیں. اچھا میرے پاس آیت تو آ گئی, لیکن اس کا نمبر جو ہے نا آئی ڈونٹ نو کیا. اچھا 83:25, چلو میں نکالتا ہوں پھر اس جگہ جاتا ہوں. ویٹ. اچھا یہ عاطف ریان یا اکنالج اسلام ذرا سا قرآن.com جو ہے نا وہ شیئر کیجیے. 83:25 نکالیں. عاطف بھائی کر لیں, میں فون سے. جی 83:25. جی قرآن.com کھولے رکھیں, چونکہ بعض مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے. خیر مجھے اتنے ایپ وہ مل بھی گئی ہے. تو 83:25 صورت نمبر میں 83 یا 83 صورت نمبر ہے نہیں 83:25. 83 صورت نمبر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے سورہ مطففین میں 25. اوکے ختامہم مسک, یہ والی آیت ہے کیا؟ یسقون من رحیق مختوم. اچھا ہاں جی, اس میں کیا ہے, انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی کہ جس پر مہر لگی ہوگی. جی تو یہ سب سے پہلی آیت ہے جو شراب یا وائن کو لے کے آتی ہے. اس کے بعد پہلے ہی بتا دوں, اس میں وائن کا لفظ نہیں ہے. اب اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قرآن 56:17-19. اچھا جی, سورت نمبر 56 اور یہ ہے 17-19. چلو جی 17-19 آگے یہاں پر. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین. جی ایسی شراب کے پیالے, جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. جی تو یہ دونوں مکیات ہیں. وائن کا ذکر نہیں ہے. جی
تیسری جو آیت ہے وہ بھی مکی آیت ہے، اس کے بعد مکہ میں ایسی کوئی آیت نہیں اتری، وہ ہے 16 سورہ نحل 67.